کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر اپنی استقامت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، قرآن وہی ہے جو رمضان میں پڑھا، کبھی کوئی نہ کوئی قرآن پڑھ کے کوئی قصہ ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ کیا قصہ تھا موسیٰ کا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کام لیا، ہدہد سے اللہ نے کام لے لیا۔ وہ لنگڑی چیونٹی نے اپنی پوری قوم کو کیسے بچا لیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ فیل، وہ ہاتھی تھا تو جانور، لیکن اس نے کہا میں بیت اللہ کو نہیں گراؤں گا، کیسے سمجھ دی۔ کوئی قصہ انبیاء کا پڑھو، صحابہ کرام کا پڑھو، اس طرح کے قصص سے انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ چوتھا طریقہ، ڈھونڈنا شروع کرو، کون ہے جو آپ کو صراط مستقیم دکھا سکتا ہے، کون ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ صحیح ڈائریکشن دینے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی رفقت اختیار کرو، ان کی مجالس میں بیٹھنا شروع کرو۔ اور پانچویں بات، جب تک علماء کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، یہ استقامت کی نعمت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعز اللہ الدین للصدیق یوم الرد ولی احمد یوم المحنہ، بڑے بڑے مصائب بھی آ جائیں تو وہاں استقامت دکھاتے ہیں تو علماء ہی دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ تین بادشاہ ایک ایک کر کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارتے تھے۔ مان جاؤ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ کہا جان تو نکل سکتی ہے لیکن اپنا منہج نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے علماء کی تربیت میں اپنے آپ کو لگانا، اپنا وقت لگانا کہ کس طرح میری زندگی کی ڈائریکشن درست ہو جائے، پھر اللہ کے انعامات ملتے ہیں۔ اور اللہ نے انعام کتنے رکھے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ بھجوا دیتے ہیں، ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے بھجوا دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا، خوف دنیا اور آخرت میں اللہ ان سے اٹھا لیتے ہیں۔ ولا تحزنوا، استقامت ملے گی تو ہم اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص آخرت کا غم لے لیتا ہے کفرہ اللہ سائر همومہ، اللہ باقی غموں کو خود درست کر دیتے ہیں۔ چوتھا انعام وَأَبْشِرُوا، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے۔ نحن اولیاؤکم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قیامت کے دن جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدے کیے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے وعدوں کو بھی پورا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔